بسنت کا تہوار، وہ کہا جی 18 سال پہلے رک گیا تھا اور کوئی 25 سال کی باتیں کر رہا ہے، کوئی اور سالوں کی باتیں کر رہا ہے، اور آج ہمارے حکمراں پنجاب میں دعویٰ کر رہے ہیں جی ہم ریوائیو کر رہے ہیں بسنت کے تہوار کو۔ میں کل کراچی سے آیا ہوں اور پورے شہر کے اندر میں نے موٹر سائیکلوں پہ وہ کیا راڈ لگی ہوئی، ڈنڈے کیا لگا رہے، کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ جی وہ دار جو ہے وہ گلا نہ کٹ جائے۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا، کیا ہو گیا آخر؟ یہ انسانی جان قیمتی ہے بھائی، انسانی جان قیمتی ہے۔ جتنا کوئی دہشت گرد لوگوں کو قتل کر رہا ہے تو ظلم ہے، اتنا ہی اس طرح کی رسومات جو انسانی جانوں کی ضیاع کا باعث بنے تو یہ بھی دہشت گردی، یہ بھی ظلم ہے۔ اور عجیب ہے، پورے شہر کی موٹر سائیکل ڈھڈا لگا دیا آگے، وہ جناب تاکہ دھار آپ کو، اس کی دھار جو آپ کو کاٹ نہ دے، اس کی تیزی جو ہے وہ جو بھی ڈور استعمال ہوتی ہے معاف کیجیے گا، وہ آپ کی گردن کو نہ کاٹ دے۔ پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا۔ یعنی پہلے تو ایسی ڈوریں استعمال کرنے دی جائیں، اس طرح کا بے ہنگم کام کرنے دیا جائے، اس طرح کی خونی قسم کی روایت کو چلنے دیا جائے، اس طرح کی خونی رسم کو چلنے دیا جائے، اور پھر لوگوں سے کہا جائے کہ جب روڈے لگا کے اپنی گردن بچاؤ۔ تو کل آپ کہو گے ہماری روایات میں تو پٹاخے پھاڑنا بھی ہے اور ہماری روایات میں فائرنگ کرنا بھی ہے، تو ہم رسم منائیں گے فائرنگ کرنے کی۔ اب آپ لوگ بلٹ پروف جیکٹ پہن کر باہر آئیے گا اور بلٹ پروف جو ہے وہ ہیلمٹ لگا کر آئیے گا۔ پرسوں آپ کہو گے جناب وہ تو چلو ہولی کھیلتے ہیں، ہم رنگوں کو جو ہے وہ رنگوں کی برسات لے کر آئیں گے اور رنگ پھینکیں گے، تو آپ لوگ جو ہے پھر وہ بلٹ پروف جو ہے وہ اپنے واٹر پروف کپڑے پہن کر آئیے گا۔ رکے گا سلسلہ یہ؟ اور یہ کس معاشرے میں ہو رہا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور بسنت تو نام ہی ہندوانہ ہے نا، باقی تاریخی طور پر بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ ہندوانہ ثقافت کا بھی حصہ ہے، ان کی تہذیب کا بھی حصہ ہے، کسی نے لکھا ان کی مذہبی روایات کا بھی حصہ ہے، اور جی موسم بہار کا بھی ایک حصہ ہے۔ بعض نے لکھا ہم جزم سے نہیں کہہ رہے، یہ بات جازم ہو کر نہیں کہہ رہے، کسی گستاخ رسول کی یاد کے حوالے سے بھی اس کو جوڑا گیا۔ یہ بہت سارے پہلو ہیں، مگر جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، امیروں کی عیاشی کا معاملہ، چھتیں جناب بک ہوں گی، جیسے کراچی میں، ہمارے ہاں کراچی میں کرکٹ کے لیے رمضان کی راتوں میں بڑے بڑے بینگلوز کی چھتیں بک ہوتی ہیں، پوری رات کرکٹ چلتی ہیں۔ ہم قرآن کی محفلوں میں ہوتے، وہاں کرکٹ چل رہی ہوتی ہے، استغفر اللہ۔ ادھر سنا جناب چھتیں بک ہوتی ہیں، اور جناب وہ عیاشی کا ایک سامان ہوتا ہے، ہلا گلا بھی ہوا کرتا ہے، اور سارا آسمان پتنگوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اور اب کیا ہے جی، حکومت کری نہ ہم منوائیں گے آپ سے، ہم چھٹی بھی دیں گے آپ کو، ہم ساری ٹرانسپورٹ فری کریں گے۔ آپ کے ابا جان کی جاگیر سے ملا ہوا یہ پیسہ ہے، یہ قوم کا پیسہ ہے، قوم کے ٹیکسز کا پیسہ ہے، اور ان فضولیات کے اوپر جہاں خودکشیاں بھی ہوتی ہیں، جہاں لوگوں کو بیسک نیڈز آف لائف نہیں مل پاتی، وہاں یہ بے ہنگم قسم کی بات ہے۔ وہ جی تھوڑا بہت کھیل تماشا ہو جائے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ تم مولویوں کو تو ہمیشہ ہر چیز بری لگتی ہے، تم لوگ تو ہمیں کوئی سکون سے کام کرنے نہیں دیتے۔ کھیل کو کس نے منع کیا ہے؟ کھیل کو کس نے منع کیا ہے؟ اگر کسی نے کھیل کرنا ہے کھیل کر لے بھائی، فزیکل فٹنس ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر اس کھیل کے نتیجے میں اللہ کا حق پامال ہو، ماں باپ کے حقوق پامال ہو، لوگوں کی زندگی اجیرن ہو، مال کا ضیاع ہو، فحاشی اریانی پھیلنے کے معاملات بنے، اس کھیل کی کون اجازت دے سکتا ہے؟ ہم تو کرکٹ سے، اس کرکٹ سے نفرت کرتا ہوں میں، اس کرکٹ سے جس میں جوا شامل ہو گیا ہے، جس میں سٹا شامل ہو گیا ہے، جس میں عورتوں کا ناچ گانا شامل ہو گیا ہے، جس میں بے حیائی شامل ہو چکی ہے، جس سے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور ابھی کیا ورلڈ کپ ہونے والا ہے؟ کون سے مہینے میں شروع ہو گیا ہے؟ ہاں، شعبان میں محمد رسول اللہ رمضان کی تیاری کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی ہے نا؟ اور شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو یہ ورلڈ کپ ختم کب ہوگا؟ 8 مارچ کو، رمضان کے مہینے میں چلے گا۔ ہاں، اور ہماری پوری قوم کو بیڑا غرق کر دیا جائے گا، لگایا جائے گا اس کے اندر۔ اس کرکٹ سے نفرت ہے۔ باقی میں قائل ہوں گلی محلے میں بچے کرکٹ کھیلیں، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے کھیلنا اچھی بات ہے، اور میں فیور کرتا ہوں، ایک شیشہ بھی توڑ دیں تو بھائی کوئی بات نہیں، اپنے ہی بچے ہیں، یہ کم سے کم کونے خدرے میں بیٹھ کے فحاشی اریانی کے کام تو نہیں کر رہے نا، سامنے کھڑے ہو کے تمہارے کھیلنے کرکٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر جب اس میں جوا شامل کریں، سٹا شامل کریں، بے حیائی شامل کریں، اریانی شامل کریں، پیسے کا ضیاع شامل کریں، اللہ کے حقوق کی پامالی، شریعت کی خلاف ورزی شامل کریں، تو اب یہ چاہے کرکٹ ہو، چاہے وہ پتنگ بازی ہو، کسے باشد کوئی بھی شے ہو، کم سے کم ایک مسلمان کا ایمان تو گواہ نہیں کر سکتا کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ تسلیم کرے۔ استغفر اللہ۔ ٹرانسپورٹ فری کر دو،
اور ابھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید موٹر سائیکل پہ پابندیوں کی باتیں بھی چل رہی ہیں. کیا ہو گیا ہے بھائی؟ اور بہرحال پھر وہ ہمارے ملک میں سیاست کے مسائل بھی ہیں. وہ 9 مئی کا واقعہ مشہور، 8 مئی ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ 8 فروری کو جناب وہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی بات آ چکی ہے تو ذرا اس کو بھی کیٹر کرنے کی بات ہے. چلو اس کیٹر کرنے کے چکر میں بسنت کو ریوائیو کر دو. کر کیا رہے ہم آخر؟ اپنے سیاسی معاملات یا سیاسی تنازعات کے چکر میں حکمراں ہے نا، طاقت ہے نا ہاتھ میں، تو دوسروں کو دبانا، یہ کرنا وہ کرنا، اس کے چکر میں یہ حرکتیں کرنا کہ جس میں شریعت کی پامالی، شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی، حدود الہی کی پامالی کا معاملہ اور عوام کو پریشان کرنے کا معاملہ. مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر باہر کے استعمال کرنے کی اجازت ہے اذان کے علاوہ؟ نہیں. کیوں اجازت نہیں ہے بھائی لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے، بھائی لوگوں کو ڈسٹربنس ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا. اور آج ریاستی سطح پہ یہ سارا کچھ کیا بو کاٹا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بو کاٹا کہتے ہیں. یہ ساری آوازیں بلند ہوں گی، بے ہنگم موسیقی چلے گی، ناچ گانا چلے گا، چھتوں کے اوپر رنگرلیاں بنائی جائیں گی. اس سے لوگوں کو سکون ملے گا گھروں میں؟ ہاں، لوگوں کو سکون ملے گا؟ یہ کیا منافقت ہے آخر؟ میں قائل ہوں مسجدوں کے باہر کے لاؤڈ اسپیکرز کو اذان کے لیے فقط استعمال ہونا چاہیے، باقی جن کو سنانے وہ مسجد کے اندر آ کے سنیں، ٹھیک. اور کئی مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ اجتماعات بہت بڑے ہوتے ہیں، سڑکوں پر صفیں بن جاتی ہیں، تو جمعے میں استعمال کر لیجیے. میں قائل ہوں اس چیز کا. باقی پابندی اگر آپ مسجدوں پر لگا رہے ہو کہ جناب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سب سے لوگوں کو آرام ملے گا. میری فلائٹ ہے اتوار کی، آج میں نے اخبار میں پڑھا کہ لاہور سے کراچی کی فلائٹیں کینسل ہو رہی ہیں اس لیے کہ پیسنجرز کم پڑ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے ہم نے؟ اور کس ملک کے اندر ایک اتنا بڑا صوبہ پنجاب، اس کی حکومت جو کہ ہمارے ملک کا 65% کم و بیش بن جاتا ہوگا، اس ملک کی یہ صوبے کی حکومت ایسے حالات میں جب ملک کی معیشت کا حال کیا ہے اس وقت ہم سب کو پتا ہے. اور یہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کی باتیں ہو رہی، عوام بھی خرچ کر رہی ہے اور کرے گی، اور حکمراں بھی خرچ کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ ملک مملکت خدا داد ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور ہے مہینہ یہ شعبان کا. ہمارا رمضان کی کوئی بات ہوتی ہے، رمضان کی طرف توجہ دلائے جو ہم دلا رہے ہیں، قرآن پاک کی طرف توجہ دلائی جائے، عوام کی حقوق کی بات کی جائے، ان کو زندگی کی بنیادی ضروریات جو پرووائڈ کرنی ہے اس کی طرف توجہ کا معاملہ نہیں. کھیل تماشے میں لگا دو. تو پھر وہ شعر یاد آتا ہے کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. یہ حکمرانوں کی ٹیکٹکس ہوا کرتی ہیں. اصل حقائق کی طرف توجہ نہ رہے. ظلم ہے، ستم ہے، عدلیہ کا گلا گھونٹ دیا. اسی عدلیہ نے کبھی ماضی میں ورڈکٹ دے کر رکوایا تھا اس کو، آج عدلیہ کا گلا اتنا گھونٹ دیا بیچاری عدلیہ کیا حکومت کے خلاف فیصلے دے گی؟ جی، عدلیہ کے ساتھ ظلم، عوام کے ساتھ ظلم، اور اللہ کی شریعت کے تو احکامات کو توڑے چلے جا رہے ہیں. ان حقائق پر کسی کی توجہ نہ رہے. ان کو کرکٹ میں لگا دو، ان کو پتنگ بازی میں لگا دو، ان کو ہلے گلے میں لگا دو، ان کو چلو تھوڑی سی فری ٹرانسپورٹ دے دو، ذرا یہ ہلا گلا کر لے، اور اسی چکر کے اندر ان کو لگائے رکھو. او بھائی موت آنی ہے، مرنا ہے، اللہ کو ہم سب نے جواب دینا ہے. یہ کیوں بھول جاتے ہیں ہم لوگ؟ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک تم میں سے راعی نگہبان، اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا. اگر کوئی باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا. اس اولاد کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ ہاں، حلال کھلایا، حرام؟ اللہ کا بندہ بنایا کچھ اور، محمد رسول اللہ علیہ السلام کا امتی بنایا کچھ اور بنایا. جائز ناجائز ہر بات پوری کرنے کے چکر میں شریعت کی تعلیمات کو پامال تو نہیں کر دیا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، آقا ہے تو غلام کے بارے میں سوال ہوگا، اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور جواب دینا پڑے گا. اور آپ کو ایک حدیث میں نے شاید 1 سے زائد مرتبہ سنائی ہے. وہ شخص رسول اللہ کے ساتھ موجود تھا صلی اللہ علیہ وسلم، قتال کے میدان میں شریک ہوا اور قتل ہو گیا. قتل ہو گیا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں شہید ہو گیا. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جہنم کی آگ میں. کون ہے یہ شخص؟ اور بخاری شریف کی روایت ہے. کون ہے یہ شخص؟ رسول اللہ کے ساتھ مل کر جنگ کر رہا ہے تو کافروں کے خلاف ہوگی نا جنگ. قتل ہوا ہے، صحابہ سمجھ رہے شہید ہوا ہے. رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے جہنم کی آگ میں. یا رسول اللہ جہنم کی آگ میں تو قتل، یا تو یہ تو اللہ کی راہ میں کھڑا تھا. نہ یہ جہنم کی آگ میں. کیوں؟ اس نے غنیمت کے مال میں سے ایک چادر چرائی تھی. غنیمت کا ایک حصہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے اور ایک حصہ بیت المال میں جاتا ہے. بیت المال کیا ہے؟ وہ پبلک پراپرٹی اس معنی میں ہے کہ عوام کی بہبود پر خرچ ہوگا وہاں سے. بات سمجھ آ رہی؟ ایک چادر مال غنیمت میں سے چورائی ہے، یہ جہنم میں. اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام.
تو یہاں جن کے پاس خزانہ ہے حکمرانوں کے پاس، اور یہ عیاشیاں اور اس طرح کی ناانصافیاں، جواب نہیں دینا اللہ کو. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بھی ہے نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا. تو اقتدار ملا، نعمت ملی تمہیں، اللہ پوچھے گا اس کے بارے میں. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا کرے، ہمیں بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت عطا کرے، اور کم سے کم ہمارے عوام تو بائیکاٹ کرے، عوام تو بائیکاٹ کرے. اور اگر فری کی ٹرانسپورٹ ملی، لعنت بھیجیں اس کے اوپر، مت استعمال کریں اس کو. اور اب سمجھائیں اپنے بچوں کو، پیچھے سارا ہندوانہ رسومات کا معاملہ ہے، اس میں تہذیب کا معاملہ ہے. ہم نے کل آج کیا تاریخ ہے؟ 6، تو کل کیا تھی؟ 5. ہم نے کشمیر کی چھٹی منائی ہے نا، اور جو کچھ کیا ہمیں پتا ہے. کل ہم نے کہا جناب ہندو نے یہ کر دیا، ہندو نے وہ کر دیا، بھارت نے یہ کر دیا، مودی نے وہ کر دیا. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں بسنت منوائیں گے. کس کا تہوار ہے یہ؟ ہندوؤں کا. کس کی ثقافت ہے؟ ہندوؤں کی. ہم کس منہ سے کشمیر کی کاز کی بات کریں گے؟ مجھے بتائیے کس منہ سے؟ تہذیب ان کی پسند، ثقافت ان کی پسند، رسومات ان کی پسند، کس منہ سے مخالفت کریں گے ہندو کی؟ اور کچھ تو خدا کا خوف ہمیں کرنا چاہیے. تو کم سے کم عوام تو اس سے اجتناب کریں. حکمرانوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کے لیے ہم ہدایت کی دعا کریں، اللہ کرے ان تک یہ باتیں پہنچے. عوام تو اس کا بائیکاٹ کرے، عوام تو اس کے خلاف بات کریں، اور عوام خود بھی بچے، اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو بچانے کی کوشش کریں. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. باقی وہ جو رپورٹس وغیرہ میں مغربی تہذیب کا چہرہ بے نقاب ہوا، آئندہ کسی اور موقع پر بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری حیا کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ عافیت کے ساتھ عطا کرے، قرآن پاک کے ساتھ تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے، اور اللہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.